امام علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ ان کے علاوہ طلوع اسلام سے پہلے مکہ کی ایک اور معروف شخصیت ہیں جن کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی اور بعد میں ان کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ خوش نصیب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا پورا نام و نسب حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام خالد ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو خالد مکی تھی۔ خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھوپھی جان تھی۔ واقعہ فیل سے 13 سال قبل کا دور تھا۔ ان کی والدہ حاملہ تھیں، وقت ولادت قریب تھا۔ زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئیں تو حصول برکت کی نیت سے اندر داخل ہو گئیں۔ وہاں درد زاہ شروع ہو گیا اور اندر ہی ایک چمڑے پر حضرت حکیم پیدا ہو گئے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنی نظر و منت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان کرنا چاہا تو اس وقت میں سمجھ بوجھ رکھنے والا بچہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور دعوی نبوت کے بعد بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی سابقہ دوستی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ بعثت کے دعوے کے بعد جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے بائیکاٹ کیا اور ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے ہر طرح کا لین دین بند کر دیا، تو اس وقت بھی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف سے آنے والے تجارتی قافلوں سے خاموشی کے ساتھ سامان خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پورے قبیلے والوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ہی خریدا ہوا تھا، آپ سے حضرت خدیجہ نے خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ لیکن انہوں نے اسلام بہت تاخیر سے قبول کیا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو یہ اور ابو سفیان سرداران مکہ کی طرف سے بطور جاسوس مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکلے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کے لیے امان حاصل کر لی۔ اسی سبب سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرے دن صبح کے وقت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تالیف قلب میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص بھی حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر غزوہ حنین میں حصہ لیا، جبکہ اسلام لانے سے قبل یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہونے سے بمشکل بچ پائے تھے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب بھی قسم کھاتے تو اس طرح کہتے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ غزوہ حنین میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تالیف قلب کے لیے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور عطا فرما دیے۔ انہوں نے مزید اور کا بھی مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال بظاہر شیریں چیز ہے، لیکن جس نے اسے دل کی بے نیازی کے ساتھ لیا اس شخص کو اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جس نے اسے نفسانی خواہش کے ساتھ لیا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ شخص اس طرح ہوگا کہ اسے استعمال کرے گا لیکن وہ سیر نہیں ہوگا۔
اس پر انہوں نے قسم کھا لی کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں آپ کے بعد کسی کا بھی احسان قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی کسی کا احسان قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد خلفائے راشدین کے دور گزرے، وہ حضرات فتوحات کے مواقع پر آپ کو کوئی پیشکش کرتے تو آپ انکار فرما دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ بڑے مالدار تھے۔ جس دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کی وصیت کی تو 1,00,000 درہم کا قرضہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا۔ دارالندوہ جو کہ قریش مکہ کے لیے قائم مقام عدالت کی جگہ تھی، یہاں سرداران قریش کی محفل اور مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس جگہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس مکان میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا جس کی عمر 40 سال سے کم ہو، سوائے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ دارالندوہ انہی کی ملکیت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کے پاس ہی رہا۔ بعد ازاں انہوں نے دارالندوہ 1,00,000 درہم کے بدلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو قریش کی عزت والی جگہ فروخت کر دی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، بھتیجے، تقوی کے سوا تمام کے تمام کام ختم ہو گئے اور ہو جائیں گے، صرف تقوی ہی باقی رہے گا۔ اے بھتیجے، میں نے یہ مکان شراب کے ایک مشکیزے کے بدلے خریدا تھا، اب میں اس کے بدلے جنت میں گھر خریدوں گا۔ اے بھتیجے، تم گواہ رہو، میں نے اس گھر کے بدلے میں ملنے والی رقم کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ سخاوت میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ حضرت زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ 1 سال حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ ان کے ساتھ 100 اونٹ اور 100 بکریاں اور 100 خدمت گزار تھے جن کی گردنوں میں چاندی کے ہار تھے، جن پر لکھا ہوا تھا کہ یہ حکیم بن حزام کی طرف سے اللہ کی راہ میں آزاد کردہ غلام ہیں۔ بس آپ نے انہیں آزاد کر دیا، ان تمام جانور انہیں ہدیہ دے دیے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 60 سال کفر کی حالت میں گزرے اور 60 سال اسلام کی حالت میں۔ آپ کی وفات کس سال ہوئی، اس بارے 4 اقوال ملتے ہیں: 50 ہجری، 54 ہجری، 58 ہجری اور 60 ہجری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ کے اصحاب ان سے کرتے تھے۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔